الحمد للہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، اسلامی بھائیوں، آج کے اس درس میں جس موضوع پر باتیں رکھوں گا وہ موضوع ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء نہ اولیاء اور نہ ہی شاگردہ مستثنی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی اور چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی، مالدار پر بھی اور غریب پر بھی، اور جس پر آتی ہے وہ نہ تو خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ اس کو بچا سکتے ہیں۔ الغرض ہے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کوئی طاقت اور تب بھی اور کوئی کمزور جب بھی، ہر حال میں اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب مقدس کے اندر دو ٹوک فیصلہ سناتے فرماتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 34 اور 35 کی آیت ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشہ کی نہیں دی، کیا فوت ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا اور نہ ہی آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ اور سچ ہے کہ لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد، یعنی اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی، کسی کے لیے گنجائش ہوتی تو افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی نے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ چنانچہ وہ فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تھپڑ رسد کر دیا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ چنانچہ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا اور کہنے لگا، اللہ رب العالمین، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا، ایسے شخص کے پاس بھیجا جو موت کا خواہش مند رہے، جو موت کے گھونٹ کو پینا کے بارے نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنکھ کو لوٹایا، اس کے آنکھ کو ٹھیکا اور کہا، دوبارہ جاؤ اس بندے کے پاس اور اس سے کہو کہ اپنے ہاتھ کو ایک بیل کے پیٹ پر رکھے اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اس کے لیے 1 سال مزید ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ رب العالمین، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا، پھر تمہاری موت۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ رب العالمین، تو پھر موت مجھے ابھی منظور ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہو کہ موت سے قطعاً کسی کو چھٹکارا نہیں، کوئی کتنی لمبی عمر کیوں نہ پا جائے۔ محترم سامعین، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے مقررہ وقت پر ہی آتی ہے، نہ تو ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ تاخیر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ منافقون آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مول نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 34 کی آیت ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ کل کیا کچھ کرے گا اور نہ کسی کو معلوم ہے کہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ تعالی بہت جاننے والا عنایت باخبر ہے۔ یعنی کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، اپنے گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں، اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد یا اس سے پہلے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء آیت نمبر 78 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گے، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور موت سے کوئی شخص رائے فرائے اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ جمعہ آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کے متعلق خبردار کرے گا۔ محترم سامعین، جو ہم نے اب تک جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ موت ایک اٹل ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور وہ آ کر رہے گی چاہے کسی کو علم ہو یا نہ ہو۔ محترم سامعین، لہٰذا ہمیں اور آپ کو
موت کا وقت آنے سے پہلے ہی جو وقت ملا ہے ہمیں اور آپ کو اس وقت کو غنیمت تصور کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و خبرداری میں لگ جانا چاہیے، تاکہ جب موت کا وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جو شخص اپنی زندگی کو مستی اور عشرت میں گزار دیتا ہے اور اس دھوکے میں رہتا ہے کہ نیکی اور توبہ کرنے کا بھی بہت وقت پڑا ہے، محترم سامعین، اگر اس حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو اس سے بڑا بدقسمت اور محرومی والا شخص کون ہو سکتا ہے؟ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ منافقون آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ان میں سے موت کے آنے سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو کفے افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ میرے رب تو نے مجھے تھوڑی موت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ گویا موت کے وقت نیکی کرنے کی خواہش کرنا اور نیک لوگوں میں سے ہو جانے کی تمنا کرنا یہ کسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں اور آپ کو توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں اور آپ کو نیکی کر لینی چاہیے۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو موت سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو ہمیشہ موت کو یاد رکھنی چاہیے اور کبھی بھی اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو ہر انسان کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کے متعلق سوچنا چاہیے کہ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے اس دنیا میں آج وہ مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے کندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہوتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنی ان آنکھوں سے کئی قبرستان کے خوفناک مناظر کو دیکھ چکا ہوتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنی ان کانوں سے کئی لوگوں کی اچانک موت کی خبریں سن چکا ہوتا ہے اور پھر بھی موت سے غافل رہتا ہے۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو موت کو یاد کرنی چاہیے اور موت کا وقت آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ نیکیاں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد